السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مفتی شہما رضوان یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ کے سامنے وطر کے متعلق بہت ہی اہم معلومات فراہم کی جائیں گی۔ جیسے وطر کے متعلق پہلی چیز یہ ہے کہ وطر کا معنی کیا ہے، وطر کا حکم کیا ہے، وطر کی تعداد کیا ہے، وطر کا طریقہ کیا ہے، دعائے قنوت اگر بھول جائے تو کیا حکم ہے، بھولے سے پہلی اور دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ دے تو کیا حکم ہے، اسی طریقے سے اگر دعائے قنوت نہ یاد ہو تو کیا پڑھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یاد نہ ہو تو کیا پڑھے، تکبیر کہنا بھول جائے تو کیا حکم ہے۔ تو اتنی چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ وطر کے متعلق رکھی جائیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو وطر کے متعلق ہے وہ وطر کا معنی کیا ہے۔ تو وطر کے معنی آتے ہیں طاق، اور طاق کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے 1 3 5 7 9، یہ جو عدد ہے نا 1 3 5 7 کا، اس کو طاق بولتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وطر کا حکم۔ تو وطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، یہ واجب جو ہوتا ہے وہ فرض ہی کی طرح ہوتا ہے، اس کا حکم جو ہے قریب فرض ہی کے، جیسے فرض کا یعنی فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے، بغیر قضا کے وہ معاف نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وطر کی نماز بھی اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے وطر کی تعداد۔ تو وطر کے اندر 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ چوتھا ہے وطر کا طریقہ۔ تو جیسے عام نمازیں ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت وطر واجب واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ملا لیں گے، کوئی سورہ ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس سے اٹھنے کے بعد کیا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، اس کے بعد سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسرا سجدے کے لیے تیاری کریں گے، یعنی 2 رکعت جب مکمل کر لیں گے، پھر تیسری رکعت 2 رکعت مکمل کر لینے کے بعد پھر اتحیات کے بقدر بیٹھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھنا، جب سورہ پڑھ لیں گے تو اب دونوں ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے کہیں گے اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ کو پڑھنا ہے دعائے قنوت۔ دعائے قنوت یہ ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ناشکری نہیں کرتے، اور علیحدہ کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے اس شخص کو جو آپ کی نافرمانی کرے گا۔ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ کے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف دوڑتے ہیں اور جھپٹتے ہیں اور آپ ہی کی رحمت کے امیدوار ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک آپ کا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یہ تھی دعائے قنوت۔ 5ویں چیز ہے کہ بلکہ 6ٹھی چیز، اگر نماز کے اندر دعائے قنوت بھول گیا، یعنی اس کو دعائے قنوت یاد نہیں رہی، تو ایسی صورت میں یعنی بالکل اس کو یاد ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ رکوع اور سجدہ کر لیا، تو ایسی صورت میں آخری میں وہ سجدہ سہو کر لے گا تو نماز کی تلافی ہو جائے گی۔ البتہ ایک 7واں اس میں یہ ہے کہ اگر وہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھ دیا بھول کر، تو یہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھنی پڑے گی اور آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر اس کو یاد ہی نہیں آیا، یعنی ایسا ہوا کہ وہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت پڑھ لیا، تیسری رکعت کے لیے جب اس نے یعنی کھڑا ہوا تو سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھا، سورہ پڑھنے کے بعد وہ تکبیر کہا، اس کے بعد اس کو یاد نہیں آیا، رکوع میں چلا گیا،
رکوع میں جب گیا تو ایسے وقت اس کو دعائے قنوت یاد ہے کہ یار میں تو پڑھا ہی نہیں. اب وہ جب رکوع سے اٹھا تو اس نے دعائے قنوت پڑھنی شروع کر دی. تو بہتر تو یہ تھا کہ وہ نہ پڑھتا بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لیتا، لیکن اگر پڑھ لیا تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. 8ویں چیز یہ ہے کہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کرے. یعنی ابھی جو میں نے دعائے قنوت پڑھی ہے اگر وہ یاد نہ ہو کسی کو تو کیا پڑھے. تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے. اگر کوئی اور بدبخت ہے، بد نصیب ہے، جس کو یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر اس کے لیے فقہاء نے لکھ رکھا ہے کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھے. یا یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر یا ربی یا ربی یا ربی 3 مرتبہ پڑھ لے. یہ دعائے قنوت کی جگہ ہے. ایک مسئلہ اور آتا ہے دعائے قنوت کے یہ وتر کی نماز کے سلسلے میں کہ جب وہ سورہ فاتحہ تیسری رکعت کے اندر جب وہ سورہ فاتحہ پڑھا اور کوئی سورہ پڑھ لیا تو اب وہ تکبیر کہنا بھول گئے. جیسے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، وہ تکبیر کہنا بھول گیا، بس وہ دعائے قنوت پڑھ ڈالا. تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تکبیر کہنا واجب تھا اور اس نے واجب کو چھوڑ دیا اور واجب کے ترک سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس میں وتر کے متعلق تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.